یہ ملاقاتیں 18 ستمبر 1999 سے پہلے ہو چکی تھیں۔ 18 ستمبر تک ڈی جی ملٹری آپریشن کو تمام تیاریاں مکمل ہونے کی اطلاع دے دی گئی۔ 111 بریگیڈ کو سٹینڈ بائی رہنے کے احکامات دے دیے گئے تھے۔ یہ سب 2-3 لوگوں نے کیا۔ جنرل عزیز اور جنرل محمود مرکزی کردار تھے، باقی کسی سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ان تمام ملاقاتوں اور فیصلوں کے بارے میں قطعی علم نہ تھا، جبکہ وزیر اعظم کے قریبی جنرل ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ان حالات سے بے خبر لندن اور روم کے 3 ہفتے کے دورے پر تھے۔ یہ ان تمام حالات سے وزیر اعظم کی لا علمی ہی تھی کہ انہوں نے ستمبر کے آخر میں پرویز مشرف سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی آخری کوشش کے طور پر انہیں رائیونڈ اپنے گھر مدعو کیا اور ان کی ملاقات اپنے والد میاں شریف سے بھی کروائی۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ میرے دادا، والد اور تایا بھی وہاں موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا تھا کہ آپ سب کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں موجود ہیں ان کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملے اور ساتھ کھانا بھی کھایا، پھر مشرف صاحب چلے گئے۔ جب مجھے عمرے پہ بھی لے کر گئے، ان کے دماغ میں جب مجھے ڈنر پہ بھی بلا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ایک کانسپریسی تھی، اس کو یہ بڑے آرام سے ایگزیکیوٹ کر رہے تھے اور مجھے ایک سچویشن آف کمپلیسنسی میں ڈالا ہوا تھا کہ بالکل یہ the conspiracy was in their mind۔ اس ملاقات میں بھی پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان برف نہ پگھل سکی۔ نواز شریف نے تعلقات میں بہتری کی ایک اور کوشش کے لیے پرویز مشرف کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ عمرے پر لے جانے کی دعوت دی۔ عمرے سے واپسی پر آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تمام جرنیل ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے۔ اس ملاقات کے چند ہی روز بعد پرویز مشرف کو سری لنکا کے دورے پر روانہ ہونا تھا۔ پرویز مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر پرویز مشرف نے ہدایت جاری کی کہ اگر ان کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تو اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 10 اکتوبر کو رائیونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف نے رات کے کھانے کے بعد اپنے بیٹے حسین نواز کو بلایا۔ نواز شریف نے حسین نواز کو چند نکات لکھوانے کے بعد انہیں ایک تقریر کی صورت میں لکھنے کا کہا۔ پرویز مشرف کو برخاست کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس تقریر میں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کی جانی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو نوکری سے برخاست کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں۔ 11 اکتوبر کو نواز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر گئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کے امیر کی عیادت کے لیے جانا تھا، لیکن وزیر اعظم کے جہاز میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کے ساتھ جانے کی اطلاع کسی کو نہ تھی۔ یہ مسافر تھے اس وقت کے حاضر سروس ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں اس وقت کے چیئرمین PTV پرویز رشید اور وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے۔ جہاز ہی میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قریبی ڈی جی ISI جنرل ضیاء الدین سے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کی ذمہ داری انہیں سونپنا چاہتے ہیں۔ سفر کے اختتام سے پہلے نواز شریف نے
حسین نواز کو ان کی تقریر میں چند مزید نکات شامل کرنے کا کہا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین نے نیا آرمی چیف بننے کی حامی بھر لی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو صبح نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم ملتان کا دورہ کرنا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ جہاز میں پرویز رشید، حسین نواز اور پاک فوج کے چند اہلکار موجود تھے۔ دوران سفر نواز شریف کی تقریر کے متن پر گفتگو جاری رہی۔ حیران کن طور پر نواز شریف جہاز سے اکیلے ہی باہر آئے۔ نواز شریف کی ہدایات کے مطابق پرویز رشید کی سربراہی میں تقریر کو دوبارہ لکھا گیا۔ اسلام آباد واپسی سے قبل نواز شریف نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے انہیں راولپنڈی کی چکلالہ ایئر بیس پر ملیں۔ نواز شریف تقریباً 3 بجے واپس پہنچے۔ انہوں نے چکلالہ ایئر بیس پر پہلے سے موجود سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلنے کا کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے لگ بھگ 4 بجے اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور سیکرٹری دفاع کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور ان کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر تحریر کرنے کا کہا۔ 4:20 پر وہ نوٹیفیکیشن دستخط کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا، جو اس وقت کی نواز حکومت کا جاری کردہ آخری نوٹیفیکیشن ثابت ہوا۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کے ساتھ موجود تھے۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے بعد نواز شریف نے شیروانی زیب تن کی اور 4:40 پر ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائے۔ ایوان صدر جاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے آفیشل ملاقات کے فوٹو سیشن کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 5 بجے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر سرکاری ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ اس خبر نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ پرویز مشرف کے ساتھی جرنیلوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حیران کن طور پر خبر چلنے کے محض 20 منٹ کے اندر 111 بریگیڈ کے جوان سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے اس خبر کو فوری طور پر روکنے کا کہا۔ یہ نیوز جو پہلی دفعہ آئی ہے یہ 5 بجے آئی تھی، اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی تھی۔ 6 بجے کی جو نیوز آنی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں آرمی آ گئی ہے پی ٹی وی پہ، اور وہ یہ نیوز اب نہیں چلنے دے رہے ہیں۔ پی ٹی وی سے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ اطلاع فوری طور پر پہنچ گئی۔ اس اطلاع کے پہنچتے ہی وزیر اعظم کو احساس ہو گیا کہ وہ جس امر کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ خبر چلنے کے بعد ہی فوج کی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی کہ پلون بریگیڈ کے جوانوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے آ کے وہاں بات کی ہے آفیسر سے کہ وائی ہیو یو انٹرڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دس از ناٹ دا پراپر تھنگ ٹو ڈو، جس پہ دے ور ناٹ پریپیئر ٹو لسن۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں As Prime Minister of Pakistan,
पाकिस्तान जिंदाबाद। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। बैठे एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एचपीएल कराची। वजीर आजम हाउस के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ बार बार अपने स्टाफ से पूछते थे कहीं फौज तो नहीं आ गई। रात 9 बजे कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल अली जान औरंगजेई वजीर आजम हाउस पहुंच गए और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को देखते ही बेसाख्ता कहा, मैं खुदा से दुआ करता था कि हालात बेहतर हो जाएं और हमें ये दिन ना देखना पड़े। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को मालूम था कि वजीर आजम उन्हें बर्खास्त करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सूरत में फौज ने क्या करना है ये भी पहले से तय हो चुका था। मगर जिस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ्लाइट PK 805 ने कराची एयरपोर्ट के लिए परवाज शुरू की तो ये एहसास किसी को न था कि इस कम दौरानिये की डायरेक्ट फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इक्तिदार के ऐवानों में एक तहलका मच चुका होगा और मुल्क की तारीख में एक मर्तबा फिर फौज मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर काबिज हो चुकी होगी। इस फ्लाइट की कहानी मुख्तसर मगर निहायत सनसनीखेज है। फ्लाइट ने 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से पहले जहाज के अमले को कतई इल्म न था कि उन्हें पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहाज से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर पहला राब्ता 6:10 पर किया गया। राब्ता करने पर जहाज के पायलट को बताया गया कि वो पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। जहाज को कहां लैंडिंग करना होगी ये फैसला पायलट पर छोड़ दिया गया। इसके चंद मिनट बाद फौज कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल चुकी थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी और मेजर जनरल इफ्तिखार कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैसेज दिया है कि द टेक ओवर हैज बीन कंप्लीटेड और अब आप लैंड कर सकते हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मेजर जनरल इफ्तिखार ने तैयारे के पायलट से राब्ता किया और तैयारे के पायलट को कहा गया कि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं, लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर ही होगी। सर आवाज बोल रहा हूँ इधर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? वकील बोल रहा हूँ। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची ACC के साथ कर दें। ACC को कांटेक्ट करना पड़ा सर। एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एचपीएल कराची। Right, sir, but he is saying that he is climbing and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ADC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 1 to 0 presentation. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहा है सर? ये वेट कर रहा है, वो सीधा क्लाइंब कर रहा है। He said कि I'm trying to set you, I'm going up, so I have very little fuel. So this is out of already 1. ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत लैंड है, लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left heading 240, get ready for Karachi for landing. You are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Go. कुछ ही देर में परवेज मुशर्रफ तैयारे के कॉकपिट में पहुंच चुके थे। जहाज के पायलट की जानिब से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर राब्ता करके कहा गया
کہ جنرل پرویز مشرف کور کمانڈر کراچی سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جنرل مشرف نے میجر جنرل افتخار سے بات کی۔ طیارے کے کاکپٹ سے پرویز مشرف نے 7:32 پر جو آخری حکم دیا، اس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمود اور عزیز سے کہیں کہ کسی کو ملک سے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ طیارے کے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے تک تمام معاملات فوج کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ پرویز مشرف کا راستہ صاف تھا۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو اقتدار سنبھالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ 12 اکتوبر کی اس تاریخ ساز داستان کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بلا شرکت غیر پاکستان پر حکومت کی۔ 9 سال تک ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت کا رقص جاری رہا۔ کہانی میں مختلف کردار آتے رہے اور جاتے رہے۔ پردہ اسکرین پر سیاستدان عامر کی انگلی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ اس سیاسی پتلی تماشے کا دورانیہ بڑھتا گیا، مگر پھر تاریخ کے پنوں پر یہ تحریر ہونا باقی تھا کہ پرویز مشرف کو قیدی نمبر 1500 الاٹ کیا گیا۔ پرویز مشرف نے اقتدار سے رخصتی، خود ساختہ جلاوطنی اور پھر واپسی پر یہ دن بھی دیکھا کہ انہیں گرمیوں کی ایک رات اسلام آباد پولیس لائن کے ایک 16x10 کے کمرے میں گزارنا پڑی۔ وہی شہر اقتدار جہاں کبھی ان کا طوطی بولتا تھا۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ دنیا میں اقتدار کے عروج و زوال کی داستانیں نہایت سبق آموز ہیں۔ نواز شریف کا ستارہ اٹک جیل کی کال کوٹری سے نکل کر ایک مرتبہ پھر اقتدار کے ایوانوں میں جگمگایا، that I will bear true faith and allegiance to Pakistan اور پرویز مشرف اپنے ہی تعمیر کردہ فارم ہاؤس میں قید ہوئے۔